بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لداخ کے بعد بھارت اور چین کے مابین نیا محاذ گرم۔ کارگل کی اہم ترین چوکیاں چین کے قبضے میں، پاکستان کا 20 سال کا پرانا بدلہ پورا۔ نریندر مودی کی چھوٹی سی غلطی نے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ امریکی اور کینیڈین کمیشن کی رپورٹ نے کارگل کو پاکستان اور چین کے لیے اتنا اہم کیوں قرار دے دیا۔ کیا بھارتی فوج کے لیے آئندہ ایک اور مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے؟ ان تمام سنسنی خیز انکشافات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل ہماری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ساتھ ہی پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، لداخ کے بعد چین نے کارگل کے اہم مقامات پر بھی پوزیشن سنبھال لی۔ لداخ کے بعد بھارت کو ایک اور محاذ کا سامنا۔ کارگل کا محاذ چین کے لیے بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ ایک اہم خبر کے مطابق لداخ پر جاری بھارت اور چین کے مابین کشیدگی کی ایک بڑی وجہ کارگل ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ لداخ چین اور پاکستان کی راہداری کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے، جس پر ہندوستانی فوج نے قبضہ کرنے کے لیے 1984 میں آپریشن میگو عادت کا آغاز کیا۔ ایک اہم اطلاع کے مطابق چین کی جانب سے کارگل کے راستے سیاچین تک جانے والی دولت بیگ گولڈی روڈ بھارت کو سیاچین، گلگت اور چین کے زیر انتظام سیاچین اور لداخ تک رسائی دیتی ہے، جس پر چین مکمل قابض ہو چکا ہے اور بھارت پر حملہ کرنے کا پلان کر چکا ہے۔ چین اور بھارت کے مابین سرحدی تنازعات کو غیر جانبدارانہ طریقے سے حل کرنا نریندر مودی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ دوستو، چینی فوج کی لداخ کے بعد کارگل کی طرف پیش قدمی نے بھارت کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ چین نے بھارت کو ایسا زخم دینے کی ٹھان لی ہے جس کے بعد بھارتی جرنیل سالوں تک تڑپتے رہیں گے۔ چین نے لداخ اور سکھم کے بعد کارگل پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کارگل کی طرف سے جانے والی دولت بیگ گولڈی روڈ پر موجود تمام بھارتی چوکیوں کو چین نے نشانے پر لے لیا ہے۔ چین نے فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام چوکیوں پر قبضہ کر کے کارگل اور سیاچین کی طرف جانے والی بھارتی فوج کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا جائے، تاکہ ہزاروں کلومیٹر بلند چوٹیوں پر موجود بھارتی فوجی اپنی موت آپ مر جائیں۔ لداخ اور سکھم کے بعد کارگل بھی بھارت کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب چین نے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے، جس میں تبت کو گلگت بلتستان سے جوڑنے کے لیے سڑک بنائی جائے گی، جو کہ اسی دولت بیگ گولڈی روڈ کو کاٹتے ہوئے گزرے گی، جس سے بھارت کا کارگل سے رابطہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور چین اور پاکستان کا کارگل پر قبضہ خود بخود ہو جائے گا۔ چین نے سی پیک کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری جانب بھارتی کارگل ہیرو، جس کو بھارتی دوسرا بڑا سول ایوارڈ مل چکا ہے، اس نے نریندر مودی کو غدار قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کے اس بیان میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ چین نے لداخ میں بھارتی علاقے میں پیش رفت نہیں کی اور نہ ہی کسی بھارتی چوکی پر قبضہ کیا ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نریندر مودی نے سی پیک کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ہر ممکن کوشش کی، لیکن چین کے دمنگ اقدامات نے اس کو بے بس کر دیا۔ مودی حکومت چین کے ساتھ حدودی تنازع کو اپنی شرائط پر طے کرنا چاہتی ہے، کیونکہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے علاوہ بھارتی حکومت کو دوسرا بڑا خطرہ BRI سے ہے، جس کو مکمل ہوتے ہی دنیا بھر سے سرمایہ کاری بڑھے گی۔ دوستو، چین اس وقت ناقابل یقین حد تک مضبوط پوزیشن میں کارگل پر موجود ہے، اور بھارت لداخ میں اپنی جانی نقصان کے بعد کسی بھی صورت چین کو کسی بھی بڑی کارروائی سے نہیں روک سکتا۔ چین کی جانب سے بھارت کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہنگامی طور پر ایک ہوائی اڈہ قائم کیا جا رہا ہے، جس کو کارگل کا سب سے بڑا رن وے کہا جا رہا ہے۔ اسی کی مدد سے چین اپنے جنگی ساز و سامان کو کسی بھی پیمانے پر بآسانی اپنے فوجیوں تک پہنچا سکتا ہے، اور لداخ کے لیے مرکزی لائف لائن زوجیلا ہے، جس پر چین اپنی فوج تعینات کر
چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کو لداخ اور کارگل کی اسٹریٹجک اور معاشی اہمیت کے بارے میں ابھی تک اندازہ نہیں ہے، لیکن چین اسے حاصل کرنے کے لیے لداخ میں اپنا کنٹرول مزید مستحکم کر سکتا ہے اور اس سے پاکستان کو موجودہ سیکورٹی خدشات بھی ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، اہم ترین اطلاعات کے مطابق اگر چین اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے بعد بھارت پر حملہ کرتا ہے تو بھارتی فوج کسی بھی طرح اپنا دفاع کرنے سے قاصر ہوگی۔ ان کو لداخ سے زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، چین نے لداخ میں بھارت کے ساتھ حالیہ جھڑپ والے علاقے میں اپنے جدید ترین جنگی ہتھیار تعینات کر دیے ہیں اور وہاں ہنگامی طور پر نئے انفراسٹرکچر میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے شائع کی جانے والی نئی سیٹلائٹ تصاویر سے چین کے نئے انفراسٹرکچر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چین کی اسی پیش رفت سے جوہری ہتھیاروں سے لیس دو ہمسایہ ممالک کے مابین تنازع اور تصادم کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ سابق انڈین سفارتکار اور لداخ کے معاملات کے ماہر ستودان نے برطانوی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ تعمیرات چین کی جانب سے واضح طور پر طبلِ جنگ بجا رہی ہیں اور یہ بھارت کے لیے ایک حیران کن بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اور بھارت کے مابین صورتحال بدستور کشیدہ ہے اور مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی اور چینی فوجی کمانڈروں کے مابین اب تک لداخ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 4 مرتبہ مذاکرات کیے جا چکے ہیں، لیکن اس میں کوئی بھی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ چین کی طرف سے اس علاقے میں نئی تعمیراتی سرگرمیوں کی سیٹلائٹ تصاویر دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی جھڑپ کے ایک ہفتے بعد سامنے آئی ہیں، جس میں چین کی جانب سے بھارت کے 200 فوجیوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ بھارتی دفاعی مبصرین کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ خطے میں ایک اور جگہ پر تعمیراتی سرگرمیاں نئے چیلنج کی نشاندہی کرتی ہیں، جس سے دونوں ممالک بات چیت سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور اس سے متنازع بیان بازی اور متنازع بیابان علاقے پر کسی ممکنہ معاہدے پر پہنچنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قائم خلائی ٹیکنالوجی فرم میکسا ٹیکنالوجیز کی جانب سے بنائی گئی تصاویر میں دریائے گلوان کے رخ پر چین کے وسیع انفراسٹرکچر دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارت کا الزام ہے کہ چین غیر واضح لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب اس کے علاقے میں نئی تعمیرات کر رہا ہے۔ چین پوری وادی گلوان کا دعوے دار ہے اور جھڑپوں کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک بھارت کو ہی اس کا قصوروار ٹھہراتا ہے۔ تصاویر میں جو چین کی تعمیراتی سرگرمیاں دکھائی گئی ہیں، ان میں کیمو فلیج خیمے، چٹان کی بیس پر ڈھانپے ہوئے انفراسٹرکچر اور تھوڑی ہی دور ممکنہ کیمپ کی دیواریں یا بینکرز شامل ہیں۔ گزشتہ ہفتے روٹرز کو دستیاب تصاویر میں یہ کیمپ نظر نہیں آ رہے تھے، جبکہ اسٹیلوی اسٹریٹجک پالیسی انسٹی ٹیوٹ کی سیٹلائٹ ڈیٹا کے ماہر نیشنل روسا کا کہنا تھا کہ اس تعمیر سے پتہ چلتا ہے کہ علاقے میں کشیدگی میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ لداخ کی لی گئی سیٹلائٹ کی تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ حقیقتاً وہ لفظ نہیں ہے جس سے بھارتی حکومت کو استعمال کرنا چاہیے۔ تصاویر میں بھارت کی جانب سے بھی اٹھائے گئے کچھ اضافی اقدامات نظر آ رہے ہیں۔ تازہ ترین تصاویر میں بھارت کی جانب سے لگائی گئی دفاعی رکاوٹیں دیکھی جا سکتی ہیں، جو مئی میں لی گئی تصاویر میں موجود نہیں تھیں۔ بھارت کی وزارت دفاع نے بھی کوئی تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا اور بھارتی فوجی عہدیداروں نے پہلے ہی کہا ہے کہ وہ ڈس انگیجمنٹ معاہدے پر عمل درآمد کے عمل کی کڑی نگرانی کریں گے۔ سابق بھارتی آرمی چیف دیپک کپور کا کہنا ہے کہ جہاں تک چینیوں کا تعلق ہے، اگرچہ وہ زبانی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کا عملی ثبوت ہم زمین پر دیکھنے کا انتظار کریں گے۔ تب تک ہماری مسلح افواج چوکس رہیں گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجیے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔